اور سید محمد علی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ واقعے سے پہلے بھی بلوچستان میں کئی دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں. 2024 میں مستونگ میں ہم نے دیکھا جلوس پہ خودکش حملہ ہو گیا. 2023 میں بھی کوئٹہ میں پولیس پر براہ راست حملہ کیا گیا. مختلف اوقات میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, عام سویلینز ان کی زد کے اندر رہے ہیں, اینڈ ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. بٹ جس طرح بھی آپ نے ترجمان بلوچستان حکومت کو بھی سنا, وہ ابھی نہیں دے رہے ڈیٹیلز, بٹ وی ہیو ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس شون دا انٹرنیشنل کمیونٹی دس ایویڈنس. کرتے وہ کچھ نہیں ہے. تو آپشن کیا ہونی چاہیے سر؟ کنیٹک, نان کنیٹک, کوئی تو آپشن اب ہونی چاہیے. کسی طرح تو جواب دینا ہے اگر بین الاقوامی کمیونٹی نہیں اس کے اوپر ایکٹ کر رہی تو. بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست پروگرام میں. دیکھیں, اس میں 3 پہلو ہیں. جواب دینا ہے, لیکن جواب صرف کنیٹکلی نہیں دینا, کئی لیولز پہ دینا ہے اور دیا جا رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی جس طرح ہمارے ابھی ساتھی نے بھی کہی کہ افغانستان کی جو اسپیس استعمال کی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت عرصے کے بعد ایک بہت سبسٹینٹیو میٹنگ اس وقت بیجنگ میں ہوئی ہے, جو کہ پاکستان, چین اور افغانستان کی قیادت اس میں شریک ہوئی ہے. اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق, اگر آپ جانتی ہیں, کہ پاکستان اور چین نے یہ آفر کی ہے کابل انتظامیہ کو کہ ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کر کے افغانستان کو بھی اس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ایک اکنامک انسینٹیو اور ایک آلیو برانچ ہے کہ آپ بھی ترقی اور خوشحالی کے اس علاقائی سفر میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی جو اپنی سرزمین ہے وہ تنگ کر دیں ان تنظیموں کے لیے, جو نہ صرف ہمارے آپ کے اس پورے خطے کی ترقی خوشحالی کے دشمن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اس کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے, جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی ریشنل اور ریزنیبل حکومت جو ہے اس کو اتنا بڑا انسینٹیو اگر چین اور پاکستان مل کے بیجنگ میں دے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی حکومت, اپنی معیشت اور اپنی ترقی چاہتے ہیں تو اس کو اگنور ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں آپ نے نوٹس کیا کہ تینوں ممالک نے اس پہ اگری کیا ہے کہ کسی تیسرے ملک کی جو مداخلت کی کوشش ہے, ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش ہے, دہشت گردی کی پشپنائی کی کوشش ہے, اس کو تینوں مل کر ناکام بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں سفارتی سطح پہ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح ابھی ہمارے ساتھی نے کہا, کائنیٹک ڈومین میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے تحت ابھی جس طرح ہم نے ایک ڈیسائسو کامیابی بھارت کے خلاف ہم نے حاصل کی ہے کنونشنل ڈومین میں, تو یہ لائکلی تھا. جس طرح انہوں نے کہا, میری بھی یہ دیٹ واز, دیکھیں نا آپ, بھارت ایکٹ کر رہا جی تھا کیونکہ پہلگام کے اندر انہوں نے وداؤٹ ایویڈنس غیر ذمہ دارانہ کام کرتے ہوئے روگ سٹیٹ کی طرح ایک اور سوورن سٹیٹ کے اوپر اٹیک کر دیا. سو وی ہیو ایویڈنس, ہمارے پاس تو ناقابل تردید شاید موجود ہیں. ایک پوری تاریخ ہے ڈوسیئرز ہینڈ اوور کرنے کی. ہمارے معصوم بچے نشانہ بنائے جا رہے ہیں, لوگوں کے گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ کینیٹک آپشن, وہ کس صورت کے اندر ہوگا؟ اینڈ یو رائٹ سر, اس کے اوپر بھی غور کیجیے گا. مجھے بتائیے گا کہ افغانستان میں ٹریننگ کیمپس ہیں ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی ایل ایف کے, اینڈ دس ہیز بین رپورٹڈ, لیکن پھر طالبان کے بھی ان کے اگینسٹ ایکشن ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا. ٹی ٹی پی بھی وہیں پر آپریٹ کر رہی ہے. یو کین اگری ٹو افغانستان اس حوالے سے کہ دے ول ٹیک این ایکشن, بٹ فار دا لانگسٹ ٹائم انکار ہی رہے ہیں وہ. اب نیا کیا امید کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میں دیکھیں, میری جو امید ہے وہ ایک محتاط امید ہے, ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک اسکیپٹک آپٹیمزم یہ ہے کہ ان کو ایک بہت سبسٹینٹیو ہائی لیول کی چین سے آپشن اور آفر دی گئی ہے. So China is the new factor, I understand. کہ وہ ان کو پیس ڈیویڈنڈ آفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ رسپانسبلی بیہیو کریں اور اپنی سرزمین انڈین سپانسرڈ جو پراکسیز اور دہشت گرد تنظیمیں سر, ہیں مگر آپ ان پتہ کے ہے لیے آفر طالبان جو نہ کریں. لیڈران ہیں وہ بھارت بھی تو گئے ہیں. ابراہیم صدر ہیں, یہ بھارت بھی تو جا چکے ہیں. بھارت کا جو ایک جی بالکل, روایتی تعلق ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ لیکن پہلگام کے بعد ابھی بھی سر, فل فور جو پہلا رابطہ بھارت نے کیا تھا دیٹ واز ود افغانستان. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو ان دا شوز آف کابل ایڈمنسٹریشن رکھوں تو 2-3 چیزیں جو پچھلے چند ہفتوں میں ہوئی ہیں اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا کہ چین اور پاکستان نے کس طرح سے بھارت جو ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب بھی کیا ہے اور اس کو آئسولیٹ بھی کیا ہے ڈپلومیٹکلی. تو یہ جو بیانیہ ایک ان کی بھی طرف سے ایک سفارتی کمٹمنٹ اس میں شامل ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو نہیں ہونے دیں گے. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں, لیکن پر امید اس لیے ہوں کہ اب آپ پریشر کے ساتھ ساتھ, آپ اپنے کائنیٹک آپشن کے ساتھ ساتھ, سفارتی دباؤ کے ساتھ ساتھ
آپ ایک اکنامک سبسٹینٹیو انسینٹیو بھی آفر کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو بھی اگنور کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارریشنل ہیں اور پھر آپ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہیں. تو پھر یہی ممالک مل کر پھر آپ کو اور طرح سے دیکھیں گے. جی محمد علی صاحب فرمائی دیجیے گا، گیون دس ٹائم رائٹ ناؤ ایک ایئر فورس کی وردی پہن کے نریندر مودی جو ہے وہ اپنی ایک کیمپین چلا رہا ہے بھارت کے اندر، وہ گلی گلی اس کی تصاویریں اور پوسٹرز لٹک رہے ہیں، گو کہ نہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، نہ اے پی سی میں آتا ہے، نہ اپوزیشن اور کرٹکس کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دیتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف انٹرنل پریشر ایز اپوز ٹو دیر از کام، دیر از کنٹرول اینڈ دیر از اے سینس آف ٹرائمف ہیئر ان پاکستان، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹس بین مارڈ آج کے انسیڈنٹ کے بعد. تو دل بڑا خراب ہوا ہے اس حوالے سے سر. مگر مجھے یہ بتائیے گا سر کہ وزیر اعظم کا آج یہ کہنا، انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ پہلی دفعہ کسی جنگ کے اندر فوج اور سویلین قیادت اس طرح ایک ہے، پہلے کبھی یہ نہیں ہوا. ہاؤ کین وی یونیکلی یوز دس اپرچونٹی اینڈ دس پوزیشن؟ دیکھیں اس میں 3-4 پہلو بہت کوئکلی میں آپ سے شیئر کروں، بہت اہم اور یونیک ہیں اور حوصلہ افزا بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک تاریخی جو ہے ہزیمت جو ہے اس کا سامنا بھارت کو ہمارے ہاتھ سے کرنا پڑا ہے روایتی اعتبار سے. بلکہ 3-4 گھنٹے میں ان کو جتنا ان کے اوپر پین انفلکٹ کیا گیا شاید 71 اور 65 کی وار کو ملا کے بھی نہیں کیا گیا، پہلی بات. اور دنیا میں بھی وہ ان کا بیانیہ پٹا اور وہ ڈپلومیٹکلی بھی آئسولیٹ ہو چکے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، مودی صاحب کے لیے یہ پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی موسٹ کاسٹلی بلنڈر تھا. تو اب اس کو آپ لنک کریں جو انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، تو یہ آپریشن سندوری کا سب کنونشنل ڈومین میں اظہار ہوا ہے آج بلوچستان میں. مجھے یوں کہنے دیجیے، جو ان کے مقاصد ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے، وہ چاہے میزائل مار کے ہو، چاہے وہ ڈرون مار کے ہو، چاہے وہ سوسائڈ بامبر کے ذریعے سے ہو، یہ اس کے وسائل مختلف ہیں، اس کے ذرائع مختلف ہیں، اہداف تو وہی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں اور اس وقت کسی حد تک سیاسی جو دھڑے بازی ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ سول ملٹری قیادت مل کر زیادہ ڈیسائسو انداز میں، زیادہ کانفیڈنس اور کلیئرٹی کے ساتھ ایک فیصلہ کن جو آپریشن ہے وہ بی ایل ایف کے خلاف کر سکتی ہے. اور میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت فیصلہ کن آپریشن ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایک ایسی ڈومین ہے جس میں ابھی تک بھارت جو ہے اس کو غلط فہمی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. مگر محمد علی آخری صاحب بات ایک آپ کی جی آخری بات کر لیجئے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 11 سال قبل بھی اے پی ایس میں ہی حملہ ہوا تھا جس نے ہماری قوم کو یونائٹ بھی کیا تھا، جھنجھوڑا بھی تھا، جگایا بھی تھا، اور پھر ہم نے فیصلہ کن محمد علی صاحب میں آپریشن آپ کو کیا ایک تھا. بات بتاؤں سچے دل سے، میرا دل، میں نے یہ سوچا، میرے بھی ذہن سے یہ گزرا، مگر ٹو بی ویری فیئر ود یو سر، دس از ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل کہ ننھے بچوں کو شہید کروا کے ہم جاگ کے ایک ہوتے ہیں. سر شیم آن اس اف دیٹس دا کیس اینڈ آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. مگر یہ بتائیے گا سر کہ ایز یو اسپیک بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں بھی مصروف ہے، اور آج اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کے مستقل ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اس حوالے سے یہی بات بتائی ہے کہ پاکستان میں فضائی حملے کیے، منہ کی کھائی، 6 طیارے تباہ کروا لیے، اور اب جو ہے یہ میری ٹائم تیاریوں اور حملوں کے پیچھے بھارت کام شروع کر چکا ہے. کیا ایک جنگ ہم انٹرنلی لڑیں گے اگینسٹ دیز پراکسیز، بی ایل ایف، بی ایل اے اور ایک یہ دونوں سرحدوں کے اوپر بھی ہائی الرٹ پہ رہنا ہوگا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیے 2 ڈومین میں، ایئر پار کی ڈومین میں اور لینڈ وارفیئر کی ڈومین میں، ان کو اتنی زیادہ ہزیمت اور شرمندگی اور تباہی کبھی فیس نہیں کرنی پڑی، پہلی بات. تو اب ان کے پاس 2 ہی ڈومینز رہ جاتی ہیں، نیول میری ٹائم یا سب کنونشنل یا دہشت گردی کی، اور انہی دونوں کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو میں بس آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، ہماری جو بحریہ ہے وہ تو تیار ہے. خاص طور پہ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر کب ہمارے نشانے پہ آتا ہے. ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ 65 کی جنگ سے لے کے آج تک ان کا بحری بیڑا خصوصاً کبھی بھی انکلوڈنگ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ تو کبھی، جس پہ بھی رافیل ہی ہیں، وہی تیارے ہیں رافیل اس کے اوپر. ہم تو اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تو ایسا آئسنگ آن دا کیک ہوگا جیسا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. 1986 میں امریکی بحریہ کا ایک جدید ترین ایئر ڈیفنس کا جو فریگیٹ تھا، یو ایس ایس اسٹارک، وہ غلطی سے جو ہے ایک مراج طیارہ تھا عراقی ایئر فورس کا، اس نے ایکسوسیٹ لانچ کر کے
تباہ کر دیا تھا. 46 امریکن سیلرز ڈائڈ. 86 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 40 سال پرانی. اتفاق کی بات ہے وہ پاکستان کا ٹرین تھا, تو اس کے اوپر امریکہ نے ایکسرسائزز کروائیں پاکستان کے ساتھ سیکھنے کے لیے کہ بحری بیڑے کے اوپر کیسے حملہ کیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے پائلٹس جو ہیں آ کے ہمیں سکھائیں یہ. تو وی آر جسٹ ویٹنگ جناب فار اے ویری وارم ویلکم ٹو دا انڈین نیوی. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند ہمارے ساتھ موجود تھے.